حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی کے مرید و خلیفہ خاص تھے۔ آپ کی پیدائش شہر کشم کے علاقے بدخشاں میں 979 ہجری میں ہوئی۔ 1029 ہجری میں دارالسر برہانپور آپ تشریف لائے اور مجددیہ سلسلے کے ایک بزرگ حضرت میر نعمان نقشبندی سے فیض روحانی حاصل کیا۔ آپ نے 1031 ہجری میں سرہند شریف جا کر حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مقامات سکوت کی تکمیل کی اور واپسی پر برہانپور میں ماوی احوال کے ساتھ سکونیت اختیار کی۔ آپ نے کم و بیش 15 سال تک شاہی جامع مسجد کی تولیت کی اور امامت کے فرائض پر انجام دیے۔ برہانپور میں درویشوں میں حضرت شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نظام الدین المعروف شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ بہاء الدین باجان، حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب اف لشکر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دیگر بے شمار ہستیوں نے شہر برہانپور کو اپنا مسرت بنایا۔ اسی طرح شہر برہانپور میں فاروقی بادشاہوں نے تقریباً 200 سال تک حکمرانی کی۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارے سب سے عزیز دوست شہر برہانپور سے پروفیسر حارث انصاری صاحب بنے ہیں۔ شہر برہانپور کی سیر وہ ہمیں کروا رہے ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی حضرت ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم جس جگہ موجود ہے یہ برہانپور کا سب سے مشہور و معروف علاقہ ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم ہاشم پورہ میں موجود ہیں۔ ہاشم پورہ کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاشم پورہ کس لیے مشہور ہے۔ ہاشم کشمی کشم سے برہانپور تشریف لائے تھے۔ آپ کی مشہور و معروف کتاب زبدۃ المقامات ہے، جس کی وجہ سے آج آپ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے خلیفہ اور مرید تھے۔ میرے پیچھے جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے ساتھ برہانپور تشریف لائے تھے، صوفی مظفر نقشبندی۔ جی ہاں دوستو، یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے اور آپ ہاشم کشمی کے پیر بھائی تھے۔ ان کے تعلق سے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، اور ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں جو کہ ہاشم کشمی پر تو آپ کو بے شمار ویڈیو مل جائے گا اور آپ ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں ملے گا۔ جو آپ میرے پیچھے مزار دیکھ رہے ہیں یہ ڈی او آفس کے پاس جو سرکاری کوارٹر بنے ہوئے یہاں پہ درخت کے نیچے موجود ہے۔ ہاشم کشمی کا واقعہ آپ بارہا سنتے رہے ہوں گے۔ میں سرسری طور پر بتاتا چلوں کہ ہاشم کشمی پانڈرول ندی کے کنارے آپ کا مزار واقع تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ندی کا پانی مزار میں گھسنے لگا تو آپ نے اس وقت کے مشہور صوفی حضرت شیخ طاہر کی خواب میں آ کر بصارت دی کہ مجھے یہاں سے نکالے، مزار میں پانی گھس رہا ہے۔ 3 دن تک آپ نے بصارت دیے۔ تیسرے دن حضرت طاہر صاحب نے اپنے شہر کے جید علماء اکرام سے مشورہ کیا اور آپ کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا۔ یہ دن سنیچر کا دن تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن جمعہ کے دن آپ کو قبر مبارک سے نکالنے پہنچے تو آپ قبر میں نہیں تھے۔ پھر خواب میں آپ نے آ کے بصارت دی کہ اب آپ دوسرے دن آئے تو دوسرے دن میں قبر میں ضرور ملوں گا۔ کچھ روایتوں میں اس طرح ملتا ہے اور کچھ روایتوں میں ڈائریکٹ یہ ملتا ہے کہ آپ جسد خاکی کو برہانپور کے علماء نے ایک جگہ سے نکال کے 200 سال بعد دوسری جگہ دفن کیا۔ جی دوستو، 200 سال تک کے حضرت ہاشم کشمی علیہ رحمہ کا جسم مبارک صحیح و سالم تھا، آپ کا کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اولیاء اکرام کی کرامات ہوتی ہے۔ آپ ان کی کتاب زبدۃ المقامات اور زبدۃ السالکین ضرور پڑھیں، حالانکہ وہ فارسی زبان میں ہے لیکن اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے محظوظ ہو، اس سے فیضیاب ہو۔ آپ ملتے ہیں کسی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔